شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورت کے آغاز سے بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بڑے دشمن فرعون کی، کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے ان سارے اسباب میں جو فرعون نے اختیار کیے، سارے ذرائع، ساری فکر، ساری کوششیں کر لی کہ کسی طریقے سے کوئی بچہ اولاد نرینہ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، وہ میرے اس نظام کو، حکومت کو گرا دے گا، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ بچہ ہے کون سا یہ نہیں پتہ، تو اس کا حل فرعون نے یہ سوچا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے ہاں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو ان کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات بارہا آ گئی کہ اس ظلم کی وجہ سے کتنے بچے قتل ہوئے؟ 90,000 بچے اولاد نرینہ قتل ہوئے۔ لیکن جو اللہ پاک کے فیصلے ہیں، تقدیر الہی پر انسان کی تدبیر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ انسان سوچ سکتا ہے، منصوبے بنا سکتا ہے، تدبیریں کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے وہ تقدیر ہے۔ تدبیر کنت بندہ و تقدیر زنت خندہ، پر میں بعض دفعہ انسان ساری تدبیریں بنا کر خوش ہو جاتا ہے کہ بس 100% پہ پہنچ کے رک گیا، کل یہ کام ہو جائے گا، پر میں تقدیر اس پہ ہنس رہی ہوتی کہ ایسا نہیں ہو سکے گا تم جو سوچ رہے ہو۔ تو فرعون نے ساری تدبیریں بنائی، لیکن آپ حضرات نے سنا پچھلے درس میں کہ جس بچے نے پیدا ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام، وہ پیدا ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے لیے اسباب کے درجے میں انتظام بھی فرمایا۔ 3 مہینے تک اپنی ماں کی گود میں رہے، سگی والدہ نے ان کو دودھ پلایا، لیکن جب 3 مہینے پورے ہو گئے تو اب احساس ہوا، اب حالات بنے کہ اب ہمارے علاقے بھی فرعون کی فوج آئے گی، گھر کی تلاشی ہوگی، اور اگر انہوں نے اس بچے کو دیکھ لیا تو بچہ تو گیا، ہماری بھی خیر نہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈال دی، القاء کر دی۔ اس پہ بات تفصیل سے ہوئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈال دی۔ کیا بات ڈال دی؟ کہ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ دو اور اس بند صندوق کو دریا کے حوالے کر دو۔ اب اگر انسان اسباب کی آنکھ سے دیکھے، ظاہر کی آنکھ سے دیکھے، تو ایک موت سے بچنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جا رہی ہے وہ بھی موت ہے، کہ بند صندوق میں تو بچے کا دم گھٹے گا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی صندوق میں وینٹیلیشن کے لیے، ہوا کی آنے جانے کے لیے سوراخ کر دیے جائے، تو وہ کوئی عام جگہ پر نہیں، وہ دریا میں جا رہا ہے، پانی اندر آئے گا، صندوق ڈوب کے غرق ہو۔ اسباب کے درجے میں دیکھیں تو ہر راستہ موت کی طرف جا رہا ہے، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی جو منظوری ہے اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے دوست، ہمیں اسباب کی اتنی طاقت دکھائی گئی، اسباب کے راستے کی اتنی طاقت دکھائی گئی کہ
کہ وہ جو ایمان بالذات ہے اللہ پاک پر، کہ ایک اور طاقت ہے جس کے ماتحت یہ ساری طاقتیں چل رہی ہے، اس پر نگاہ یقین کے ساتھ نہیں جاتی ہے دوست، یقین کے ساتھ، الفاظ میں تو چلی جاتی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، دل میں اطمینان نہیں ہوتا دوست۔ تو صندوق ڈال دیا پانی میں، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس دریا کی ایک شاخ جا رہی ہے، کہاں؟ فرعون کے محل کی طرف۔ فرعون شام کو بیٹھا ہوا ہے تفریح کے لیے، دریا کا منظر دیکھ رہا ہے، ایک دور سے ایک صندوق آ رہا ہے، پہنچ سے گا جا کے اس کو پکڑ لو۔ صندوق کو پکڑ لیا اور وہ صندوق لا کے فرعون کے سامنے رکھا گیا، کھولا گیا، او ہو اس میں تو ایک خوبصورت بچہ ہے، ایک بچہ اس صندوق کے اندر ہے۔ ایک لمحے کے لیے مفسرین نے لکھا اس فرعون کے دل میں آیا کہ ہو نہ ہو کچھ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان، جب یہ بچہ آیا شور مچا کہ بھئی ایک صندوق ملا ہے جس میں ایک خوبصورت بچہ ہے، تو فرعون کی جو اہلیہ تھی، جو بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کا نام تھا۔ اگرچہ یہ بھی فرعون کے خاندان میں سے تھی، قبطیوں کے خاندان سے، لیکن تمام مفسرین نے لکھا کہ اس عورت میں ایک کمال تھا کہ یہ بہت ہی خوش اخلاق، خوش کردار عورت تھی۔ اس حالت میں بھی، یعنی اس ظلم کے ماحول میں اور ایک ظالم کی بیوی ہوتے ہوئے، ایک ملکہ ہوتے ہوئے، اخلاق بہت اچھے تھے، کردار بہت صاف تھا۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں دوستوں، اثر ہوتا ہے انسان پر۔ آج ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، تھوڑا سا مال زیادہ ہو گیا، شادی اچھے گھر میں ہو گئی، شوہر ذرا اپڈیٹ سا ہے، بڑا ہے، منصب والا ہے، تو ہماری عورتیں، بچیاں جو ہے وہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ مستورات کی، خاص طور پہ ان بچیوں کی جن کی شادیاں قریب ہے، جو جانے والی ہے، ان کی ایسی تربیت ہو اخلاقی، کردار کی، سیرت کی، کہ ان کا ذہن بن جائے کہ اصل چیز اللہ پاک سے تعلق اور رجوع ہے۔ اب دیکھیں نا، اس اور کتنی بڑی طاقت، فرعون کی بیوی ہے اور وہ ایک اشارے پر 90,000 بچوں کو قتل کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ طبعاً شوہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کی محبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن آسیہ بنت مزاحم کو فرمایا کہ یہ بہت ہی خوش اخلاق عورت تھی، اس وقت بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہر ایک کے لیے نرم جذبات رکھے۔ اس نے سنا، وہ دوڑی دوڑی آئی، کہا بھئی مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا، او اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، اللہ کے جتنے پیغمبر آئے ہیں سب حسن میں بے مثال ہوتے ہیں دوست، اس لیے کہ ہر وہ عیب جس کو دنیا والے عیب سمجھے، اس کے ساتھ اللہ اپنے کسی پیغمبر کو نہیں بھیج سکتے، یہ یاد رکھیں اصول۔ اس لیے دنیا کی جتنی خوبیاں اور صفات ہے، یہ اللہ کے ہر پیغمبر میں بدرجہ اتم ہوتی ہے، کامل درجے میں۔ حسن و جمال ہر پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ بدصورت نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا دعویٰ کیا، ایک آنکھ سے کانا تھا، بدصورت تھا، اور خرابیوں کی جڑ اور مجموعہ تھا، اس لیے بہت سونے اس کو اسی بنیاد پر گھیرا۔ آج بھی ہمارے علماء جب ان سے بات کرتے ہیں نا، یہ ایک نکتے کی اور گر کی بات یاد رکھیں، دنیا میں جتنے مرزائی ہے یا قادیانی، یہ جو فتنہ ہے نا، یہ جب بھی بات کریں، ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا، اساتذہ نے، کہ ان سے جب بھی بات ہو تو بات یہاں سے شروع ہو کہ ٹھیک ہے ہم مناظرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کا کردار پیش کریں گے، آپ جس کو اپنا پیغمبر کہتے ہیں اس کا کردار پیش کریں۔ ایک قادیانی اور مرزائی اس بات کی جرات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی بدکرداریاں اور بدکاریاں وہ خود اس بدبخت نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی کہ اس کا کردار اور کیریکٹر کیا تھا۔ اللہ پاک پوری امت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ خوبصورت ہر پیغمبر۔ تو فرعون کی بیوی نے جب دیکھا تو دل میں ایک تڑپ آئی، اس لیے کہ اولاد نہیں تھی، فرعون لا ولد تھا۔ یہ مفسرین نے لکھا
کہ اللہ پاک نے اس کو اس نعمت سے محروم کر دیا، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو اس کی بیوی جب آئی تو دیکھا، تو اس بچے کو دیکھ کر کے دل میں ایک محبت، ایک تڑپ پیدا ہو گئی۔ اس نے کیا کہا؟ آج کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھ کر کہا قرۃ عین لی ولک، فرمایا یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ فرعون سے کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب یہ جملہ سنا تو اس نے جواب میں کہا اپنی بیوی سے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ وہ وساوس دل میں سر اٹھا رہے تھے نا، کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس ایک بچے کو مت مارو، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، یا پھر یہ کہ کم از کم ہماری تو اولاد ہو نہیں سکتی، اسی کو اپنا بیٹا بچہ بنا لیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں احساس تک نہیں تھا کہ انجام آگے کیا ہونے والا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، یہ قصہ یہاں چل رہا ہے فرعون کے محل میں، وہاں بات چیت ہو رہی ہے کہ بچے کا کیا کریں۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہ کیا گزر رہی ہے؟ ایک ماں سے اس کی گود کا بچہ الگ ہوا ہے اور اللہ کے حکم پہ گیا ہے۔ یہ تو یقین تھا کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، واپس آئے گا اور نبوت کے ساتھ آئے گا، لیکن انسانی دل کے ساتھ بہت سارے تقاضے لگے ہوئے۔ پھر ماں ہو جس کے جسم میں یہ جسم بنتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ یہ جو اتنے زیادہ فضائل ہیں دوستو ماں کے حق کے، اس کی وجہ یہ ہے وہ 9 مہینے تک جو اپنے جسم کا خون دے کر اس بچے کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ تو آج ہم تھوڑا سا جب طاقت کے اندر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کیا قربانیاں دی ہیں اس ماں باپ نے ہمارے لیے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا وجود ان کے وجود پر موقوف ہے، یہ نہیں ہوتے ہم بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو 9 مہینے تک اس بچے کا جسم کہاں بنتا ہے؟ ماں کے رحم میں بنتا ہے دوست۔ وہ جو غذا ماں کھاتی ہے، آج کی میڈیکل کہہ رہی ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جب حمل ہو جائے تو کیا کہتے ہیں حاملہ عورت کو کہ بھئی اپنی غذا اچھی کریں، اچھا کھائیں، اچھا پیے، ذہن کو سکون دیں۔ ماں کو کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں بھئی اس کا سارا اثر پیٹ کے بچے پر ہوتا ہے، اس لیے اگر اس وقفے میں عورت کمزور کھانا کھائے، کمزور رہے، تو پھر بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ماں کھاتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ وہ خون بن جاتا ہے، اور وہ خون بن کے اس بچے کا جسم بن رہا ہوتا ہے۔ تکلیف ہو، اس لیے 9 مہینے میں آپ دیکھیں نا، کبھی وہ بیچاری بیمار ہے، کبھی ڈرپ لگ رہی ہے، کبھی انجیکشن لگ رہے ہیں، کبھی طاقت کی دوائیاں ہیں، کبھی دماغ گھوم رہا ہے، کبھی سر گھوم رہا ہے، یہ ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے چینی سے انتظار کرتی کہ وہ دن آ جائے۔ تو 9 مہینے اس ماں کا جسم ہے، حصہ ہے اس کو، اس لیے جب بچے کو الگ کرتے ہیں نا تو ناف کاٹ دیتے ہیں نا۔ بچے کی ناف اور ماں کی ناف کیا ہوتی ہے آپس میں؟ یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ جڑ گئی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے بچے کو غذا منتقل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کاٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اردو زبان میں کہتے ہیں یہ تو ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جگر کا ٹکڑا اسی لیے کہ جسم سے الگ ہوا ہے کاٹ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، اس اللہ پر یقین تو تھا، لیکن وہ فطری بے چینی بہت زیادہ تھی، بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، اور وہ جا کے اس دشمن کے ہاتھ میں آ گیا، پتہ نہیں وہ کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ اس بے چینی کے ساتھ وہ بیچاری گھوم رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ راز کھول دیتی۔ کیا مطلب؟ جا کے بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے،
ماں کی وہ ممتا تھی نا، محبت تھی. اللہ پاک فرماتے قریب تھا، یہ اندیشہ پیدا ہو رہا تھا کہ ماں ہے جا کے فرعون کے محل میں شور کر دیتی کہ بھئی جو بچہ ملا ہے یہ میری گود کا بچہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس اظہار کا نقصان بہت بڑا تھا. اللہ پاک فرماتے قریب تھا کہ ایسا ہو جاتا، لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کی والدہ کے دل کو مضبوط نہ کرتے. یہ مضبوطی ہم نے دی کہ ان کی والدہ کے دل کو ایک جماؤ دے دیا، صبر دے دیا، مضبوطی دے دی. انہوں نے اپنی بات روک دی اپنے دل کے اندر. اور ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لتکون من المؤمنین، تاکہ یہ عورت، یہ ماں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ بھئی وعدہ ہوا پھر پورا نہیں ہوا. وعدہ تو پورا ہونا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو ٹھہراؤ دے دیا اور ان کو جماؤ دے دیا. اب ان کے علم میں بات تو آ گئی کہ بچہ فرعون کے محل پہنچ گیا ہے اور فرعون کے ہاتھ لگ گیا ہے. اب پتہ نہیں اندر کیا ہوگا اس بے چینی کے اندر. لیکن اللہ پاک نے کیا کیا؟ ان کی والدہ کے دل کو ایک صبر دے دیا. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دعا سکھائی ہے دوست، ایک بڑی عجیب دعا، اور اس کا تعلق اسی موقع سے ہے دوست. کیا فرمایا؟ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ہے نا، مشہور دعا ہے. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ مضبوط کر دے. وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے اس دین پر جما دیجئے، مضبوط کر دیجئے. یہ دعا اسی لیے سکھائی کہ کسی موقع پر میری امت کے دل میں کمزوری پیدا نہ ہو جائے. آج فتنوں کا دور ہے. آپ اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو سنتے ہوں گے، ہم بعض دفعہ نعوذ باللہ اتنے خطرناک کلمات زبان سے کہہ دیتے ہیں، ڈر لگتا ہے دوستو، ڈر لگتا ہے. تھوڑی سی پریشانی آئی، بے چینی ہوئی، نقصان ہوا، یہ ہوا، لوگ مسلمان فٹ سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب کیا فائدہ ہے ہمارے اس اسلام کا، اس دین کا، نعوذ باللہ من ذالک. کیا فائدہ ہے ان باتوں کا؟ بس یہی آپ لوگ بیان کرتے ہو، ہر جگہ پہ ہماری پٹائی ہو رہی ہے، مار کار ہے، نقصان ہو رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس امت کو دین سمجھانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش آتی کس پر ہے؟ آزمائش کے آنے کی شکل کیا ہے؟ اور اللہ پاک آزمائش لاتے کیوں ہیں؟ یہ ساری باتیں آج امت کو سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے تھوڑا سا جب حق کے راستے پر ہم چلتے ہیں، حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آتے ہیں، اللہ کی سنت ہے، ایسے موقع پر اللہ پاک اپنے اس بندے کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں تھوڑا سا، کہ واقعی یہ پکا ہے یا صرف وقتی جذبات میں آ کے فیصلہ کر رہا ہے. اس لیے تھوڑے سے اس پہ حالات آتے ہیں. بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے جنہوں نے ماشاءاللہ ہمت کی، بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی، ہم ان کو جانتے ہیں، اور انہوں نے بڑی ہمت کی واقعی میں، اور بہت بڑی سیلریاں چھوڑ کر، لاکھوں کی سیلریاں جو ان کو سودی بینکوں میں مل رہی تھی، ہمت کر کے چھوڑی. اور یقین کرے 6 مہینے وہ ساتھی، 6 مہینے جن کی تنخواہیں 4-4.5 لاکھ تھی، جن کو گاڑیاں اور گھر ملے ہوئے تھے، 6 مہینوں تک انہوں نے 15 ہزار کی نوکریاں کی. یہ آسان نہیں ہے، یہ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا. لیکن 4.5 لاکھ کی سیلری اکاؤنٹ سے نکالنے والے کو کہا جائے کہ اس کاؤنٹر پہ بیٹھو 15 ہزار تنخواہ ملے گی، بہت شیطان ہلاتا ہے. اس موقع پر اس مسلمان کو اپنی ایمان کی بچانے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی. یہ تو حالات ہے دنیا کے دوستوں، اس میں اونچ نیچ چلتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ ہم اللہ پاک پر اپنے یقین کو، اعتماد کو مضبوط رکھیں دوست. اس لیے اس دعا کا اہتمام رکھیں
کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے اس دین پر جمع کر رکھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے 2 مجلسیں ہوتی ہے، صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں تمام حضرات اور طلبہ کے لیے بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔